کلپ نمبر 1063۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانذ ہے اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب اور فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند ارجمند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دے اور اس کے غرق ہو جانے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ اور اس کی جدائی کا غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ آپ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع تھی۔ اور جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوحانذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہ پائیں گے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہ خود کریں گی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بنائے جائیں گے۔ یہ سب مستقبل کی خبریں غیب کے علوم میں سے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ ترجمہ، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ یعنی جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا، اس کی صبح کو فرعون کے گھر والوں نے آپ علیہ السلام کے صندوق کو دریائے نیل سے اپنے محل میں آنے والی نہر سے اٹھا لیا اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے، جو اپنے انگوٹھے سے دودھ چوس رہے تھے۔ فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، لیکن اس اٹھانے کا انجام و نتیجہ یہ بنا۔ عربی زبان میں آیت میں مذکور لام کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ بے خبر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے ورغلائے جانے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی،
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔